عام انسانوں کے برابر اٹھا. صحابہ کی عظمت طے ہے اور سارے صحابہ رسول کی بنیاد پر جنت ہی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ عام انسان تھے، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک فرما دیا کہ بڑے بڑے صحابہ جو سابقین اولین تھے اور جو بعد کے لوگ تھے ان میں اتنا تفاوت ہے جو زمین و آسمان کا تفاوت. حضرت عبد الرحمن بن عوف سے حضرت خالد بن ولید کی کوئی کہانی ہو گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنا تو سب ناراض ہوئے، کہا لا تسبوا اصحابی، کہا میرے صحابہ کو غلط مت کہو، برا مت کہو. کہا یاد رکھو اولی صحابہ نے اگر 8 کلو جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے تو حضرت خالد بن ولید کے زمانے کے لوگ جو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے 18 سال یا 22 سال بعد اسلام قبول کیا ہے، کہا ایسے لوگ اگر احد پہاڑ برابر سونا خرچ کرتے ہیں پھر بھی عبد الرحمن بن عوف کے آدھا کلو جو کی جو ثواب ہوگا اس میں پہنچ سکتے ہیں. صحابہ کے بیٹر تفاوت آج کے زمانے کے بعد یہ طرف اپنے نفس کی زندگی اپنے نفس میں نفسیت نفس پرستی میں جینے والے وہ محاورت کریں صحابہ ان کی اکبر تصریف نہیں ہے. تخفیف صحابہ اہل سنت کے جتنے طے شدہ اصول تھے، چاہے نصوص کا مسئلہ ہو، چاہے حدیث کا مسئلہ ہو، چاہے صحابہ کا مسئلہ ہو، چاہے اصول حدیث کا مسئلہ ہو، اصول فقہ کا مسئلہ ہو، تفسیر کا مسئلہ ہو، جتنے نصوص ہیں اور پھر یہ کہ ان سے تعامل کا مسئلہ ہو، سارے مسائل کو ان لوگوں نے ادھیڑ کے رکھ دیا. وہ سب کو اپنے فہم، اپنے فکر، اپنے خیال کی بنیاد پر سب کے ساتھ ایسا تعاون کیا ہے کہ ان کی حیثیت بھی لا کے رکھ دیا گیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ کوئی حیثیت نہیں تھی اور یہ بھی پہلے چلا آتا تھا. شریعت و مدنیت میں جو اہل سنت شمار کیے جاتے ہیں ان کے یہاں یہ ہے کہ عقل نقل پر حاکم ہوتی ہے. چاہے غیبیات کا مسئلہ ہو، جنت جہنم کا مسئلہ ہو، اللہ تعالیٰ کے خصائص کا مسئلہ ہو، صفات کا مسئلہ ہو، کہا ان سب پر جو نصوص آئے ہیں عقل اس پر فیصلہ کرے گی. پہلے چلا رہا ہے. ان لوگوں نے مغربیت کی بنیاد پر مغربیت مفکر و نظریات کو اتنا زیادہ اپنے دل و دماغ کو اڈیل دیا ہے جس کی بنیاد پر ان کی سوچ مادی ہو گئی ہے اور مادیت آج ان کی پہچان یہ ہو گئی ہے. یہ جتنے تاریخی ہے دنیا کے آج ہر فرد تاریخیوں کا ان تمام مسائل میں وہ نہ صحابہ کی حیثیت کو تسلیم کرتا، نہ سنت کی شرعی حیثیت کو تسلیم کرتا بلکہ انکار ہی کرتا ہے. قرآن کے نصوص کے ساتھ جیسے چاہتے کھلواڑ کرتے ہیں اور اصول حدیث فقہ ساری چیزیں ان کے نزدیک کھیل تماشا، جو ان کا جی کہتے ہیں کہہ دیا اس کے مطابق فیصلہ کر دیا. کیا یہی نہیں کہ خدمت ہے؟ کیا یہی چلتا رہے گا؟ کب تک خواہشات چلتی رہے گی؟ کب تک اس کے پیچھے بھاگتے رہیں گے؟ کب تک اسے جان نہیں چھوڑائیں گے؟ اپنے آپ کو سمجھیں، اپنی شخصیت کو سمجھیں، اپنے اصول و ضابطوں کو سمجھیں. اور ہمارے اصول و ضابطے آج سے نہیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اور سابق دور سے قیامت تک یہ نصوص باقی رہنے والے ہیں. دنیا کی طاقتیں اکٹھا ہو جائیں، دنیا کے جتنے تعریف القائلین ہیں، انتحال المبتلین ہیں، تعویل الجاہلین ہیں، جتنے موجود ہیں سارے مل کر ایڈی چوٹی کا دور لگا لیں اور اپنے لوگ بھی بھاگ جائیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا سلفیت کا. طرح دنیا میں رہے گا وہ بھی سب پر بھاری رہے گا. یہاں یہ مقام ہے، یہ درجہ ہے، یہ حیثیت ہے، اس کو یاد رکھیں. کوئی آدمی اگر وابستگی سلفیت سے رکھتا ہے تو کوئی احسان نہیں کرتا ہے سلفیت پر، وہ اپنی جان بچاتا ہے، اپنی آخرت بچاتا ہے، دنیا میں سرخروئی حاصل کرتا ہے، آخرت میں سرخروئی حاصل کرتا ہے، کوئی احسان نہیں کرتا ہے. جس کو جانا چلا جائے یا کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. یہ اگر باقی رہے گا وہ بھی قیامت تک اس کا وجود باقی رہے گا اور بقیہ سارے ختم ہو جائیں گے. لہٰذا آپ لوگ سمجھیں اور کریں، چیپ مت بنیں. دنیا کے سارے نخرے، دنیا کے سارے تماشے، ان تماشے سے پیچھے پڑ کر اپنے باپ دادا کی جو وراثت ہے اس میں لاکھوں نے اپنی جان دی ہے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے تیار رہیے، اس کی حقانیت کو ماننے کے لیے تیار رہیے، اس کی عظمت کو ماننے کے لیے تیار رہیے. اپنے آپ کو چیپ نہ بنائیں، اپنے آپ کو ہلکا مت بنائیں، یہ آپ سے گزارش ہے. اسی لیے ساری تربیت کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی ذہنیت بن جائے، آپ کا مزاج بدل جائے، آپ کی عادتیں بدل جائے، آپ کی سوچ بدل جائے. آپ جس کو سمجھ رہے ہیں کہ سچائی ہے اس سچائی کو مضبوطی سے مان لیں، اس سچائی کو مضبوطی سے قائم رہیں. یہ شخصیت ہے. یہ انحراف کی ساری راہ ہے، یہ انحراف کی ساری راہ کبھی بند نہیں ہوگی. یہ انحرافات آتے رہیں گے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون له تحريف الغالين وابتهال المبتلين وتأويل الجاهلين. برائی کی 3 شکلیں ہوتی ہیں اور برے لوگ 3 قسم کے ہوتے ہیں. سب سے پہلے